بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت میں پہلا حکم آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دیا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 میں ہے کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، جہاں سے چاہو فراخی کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کو میسر کیا ان دونوں کے لیے، لیکن ایک حد مقرر کر دی۔ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو حد ہے اس کو پار نہیں کر سکتے۔ اب مین وائل جو دشمن تھا وہ سامنے آیا، شیطان۔ اس نے صرف حوا علیہ السلام کو نہیں بہکایا بلکہ اس نے دونوں کو بہکایا۔ قرآن میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 20 اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا۔ قرآن میں بار بار دونوں کا ذکر ہے، تو ہمارے ہاں یہ جو ایک روایت ہے کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بہکایا کیونکہ حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ شیطان نے دونوں کو بہکایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو شیطان نے حملہ کیسے کیا؟ اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا تھا کہ نافرمانی کرو، ان کی جو خواہش تھی اس کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 20 میں ہے کہ یعنی تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ شیطان کے الفاظ تھے۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کر رہے تھے، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں، لیکن شیطان جو تھا اس نے ان کو وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا کہ بھئی اس درخت کے پاس جانے سے، اس کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں آپ لوگ فرشتے نہ بن جائیں یا آپ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں نہ رہ جائیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ خواہش تھی، ہمیشگی والی خواہش تھی، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ کے قریب رہیں۔ اور پھر اس نے صرف اور صرف مشورہ نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے آگے سے قسم بھی کھائی۔ اسی صورت کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 21 میں ہے، اس نے کہا کہ میں یقیناً تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اور یہاں پہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہر وہ چیز جو ظاہری طور پہ ہمیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے اور ہمارے لیے کہہ لیں کہ ایک خیر خواہی کا لباس پہن کے آتی ہے، یا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہوتا ہے کہ اس میں خیر ہے یا شر ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 میں ہے، جب ان دونوں نے درخت کو چکھا یعنی اس کے پھل کو چکھا تو ان کے سطر ان پر ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر جوڑ کر رکھنے لگے۔ اب جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو کوئی آسمان سے یا کہہ لیں کہ کسی جگہ سے کوئی بجلی نہیں گری، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ سب سے پہلے لباس اترا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سطر جو ہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو گئے، تو وہ جلدی سے جو جنت کے درخت تھے ان کے پتے توڑ کر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے لگ گئے۔ اب اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جب غلطی کی تو لباس یا سطر جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں پڑ رہا، تو آج کی یہ جو نئی نسل ہے یہ لباس کو کتنی اہمیت دیتی ہے۔ یہی تو ایک کہہ لینا کہ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی جو سزا ہے وہ یہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب ان پہ ایک دوسرے کے سطر ظاہر ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا، اپنے آپ کو چھپایا۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حیا جو ہے وہ انسانی فطرت کا ہی ایک پارٹ ہے۔ قرآن حکیم یہ واقعہ بیان کر کے نا صرف آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی سٹوری کو نہیں بتا رہا، بلکہ ہم سب کے ساتھ قرآن حکیم مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 میں کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس عطا کیا جو تمہارے سطر کو چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ وہ جو مختلف لباس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ دونوں جو مختلف لباس ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ سطر کو ڈھانپنے والا لباس، یہ جو کپڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ تقوی کا لباس یعنی روح کا لباس۔ ان دونوں میں سے اگر ایک بھی اتر جائے، یعنی کہ اگر کہہ لیں کہ آپ کے اندر تقوی نہیں ہے، آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہونے سے نہیں ڈرتا، ظاہری طور پہ آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے، آپ شرعی پردہ کر رہے ہیں، تو بھی آپ کا وہ لباس جو ہے وہ نامکمل ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک جسم کا لباس ہے اور ایک روح کا ہے۔
اور اگر آپ کے دل میں تقویٰ ہے، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن آپ کا ظاہری لباس جو ہے وہ بہت غیر معیوب ہے، تو بھی آپ کا لباس مکمل نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ جتنے بھی سجدے کر لیں، جتنے بھی حج ادا کر لیں، عمرے ادا کر لیں، اصل بات کیا ہے کہ آپ کا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہونا چاہیے، اور یہی مومن کی پہچان ہے۔ شیطان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کیا تھی کہ شیطان جو ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ چیز ایکسپلین کی ہے کہ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا اور ان کا لباس ان سے اتروا دیا تاکہ ان کے ستر انہیں دکھا دے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 27 ہے۔ اب یہاں پہ ایک نہ کہہ لیں کہ بہت ایک گہری بات کی گئی ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ بیسیکلی ایک بہت گہرا تعلق قائم کرتی ہے کہ پہلی جو آزمائش تھی آدم اور حوا علیہ السلام کی تھی، لیکن پوری جو انسانیت ہے ان کو وارن کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ الفاتر کی آیت نمبر 6 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس اسے دشمن ہی سمجھو۔ شیطان کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے پوری ایکسپلینیشن دے دی ہے کہ وہ دشمن ہے۔ یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد جو ہے نا وہ بات ختم نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنے آپ کو نہ جسٹیفائی کیا، نہ ایک دوسرے کو الزام دیا، اور نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چند کلمات سکھائے۔ وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہی انسانیت کی پہلی عظیم دعاؤں میں سے ایک ہے، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو غلطی ہو گئی، مگر جو راستہ ہے وہ اللہ کی طرف ہی رکھا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ہم نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اسلام میں انسان کی پہچان جو ہے نا وہ اس کی غلطی سے نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف ہی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، کسے؟ جنت سے۔ پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو جنت سے نہیں نکالا تھا، جو ہمارے یہاں ایک کامن ایک کہنے کے ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو جنت سے نکال دیا ان کی غلطی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی یہ ذکر کیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، یعنی ہدایت کا تحفہ بھی بھیجا، جنت سے بھی نکالا کہ زمین پہ جاؤ، اور ہدایت کا تحفہ بھی بھیجا، اور اسی ہدایت کے ذریعے سے اللہ کی طرف جو ہے نا وہ واپسی کا راستہ تھا۔ اب حوا علیہ السلام کی زندگی سے یا آدم علیہ السلام کی حیات سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور حیا، لباس اور تقوی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو انسان غلطی کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور اہم سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اس واقعے سے کہ ہم زمین پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ ہم جنت کے لیے بنائے گئے تھے اور ہمیں جنت کی طرف واپس لوٹنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں عمل کرنا ہے۔ اس دنیا کی جو آزمائشیں یا جو امتحانات ہیں ان کو صبر کے ساتھ پاس کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔